السلام علیکم، مائی سیلف ڈاکٹر محمد شمس الہدیٰ۔ اور اب ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ رول پیتھولوجی کا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ حالت بدن انسانی، آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے پہلے میں نے سبب مرض وغیرہ پہ باقاعدہ بحث کی، تعریف پہ علم الامراض کے، جس کا ویڈیو آپ یوٹیوب چینل پہ آپ کے موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم آج بات کریں گے حالت بدن انسانی، یعنی جسم انسان کی حالت، اسٹیٹ آف دا باڈی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدن انسانی کی حالت کے تعلق سے جو ہے ہمارے اطباء میں کچھ اختلافات ہیں۔ کسی نے 2 کہا ہے جو انسان کی حالت بدن کی ہوتی ہے، اور کسی نے 3 کہا ہے، جس میں سے جو ہے شیخ الرئیس ابن سینا نے جو بدن کی حالت بتائی ہے وہ 2 بتائی ہے۔ ابن سینا کا نظریہ ہے کہ بدن کی صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک صحت، دوسرا مرض، جبکہ جالینوس نے اختلاف کیا ہوا ان کی بات سے، اور جالینوس کا نظریہ ہے کہ بدن کی جو حالتیں ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں، صحت، مرض، اور تیسری جو حالت ہوتی ہے وہ لا صحت لا مرض، یعنی حالت ثالثہ جس کو کہا گیا، یعنی ایک تیسری کنڈیشن جس میں بدن جو ہے یا جسم انسانی نہ پورے طریقے سے صحت مند ہوتا ہے اور نہ ہی پورے طریقے سے مریض ہوتا ہے۔ تو اسی تیسری حالت کو جالینوس نے بتایا تھا کہ یہ حالت ثالثہ ہوتی ہے، یا جس کو تیسری حالت کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ ان اطباء نے جو اپنے رائے ظاہر کیے، اگر شیخ نے 2 بتایا اور جالینوس نے بدن کی حالت 3 بتائی، تو انہوں نے کچھ اس کے اپنے کانسیپٹ ہیں جس بنیاد پہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو جالینوس اور ابن سینا کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو تقابل صحت اور مرض کے درمیان، دوسرا صحت اور مرض کی تعریف، یعنی جالینوس نے اور ابن سینا نے صحت اور مرض کے درمیان جو تقابل بیان کیا وہ الگ الگ بیان کیا ہے، اور جالینوس اور ابن سینا نے جو صحت اور مرض کی تعریف کی ہے وہ الگ کی ہے۔ اسی بنیاد پہ، ان تعریف کے بنیاد پہ اور تقابل کی بنیاد پہ بدن کی صورتیں 2 یا 3 ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صحت اور مرض کے درمیان تقابل کی، یعنی دونوں اطباء نے تقابل جو کہا ہے صحت اور مرض کے درمیان جو تقابل کی بات کی ہے وہ کیا ہے۔ تو جالینوس کی بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے۔ جالینوس کے خیال میں صحت اور مرض کے درمیان جو تقابل تھا وہ تقابل تضاد تھا، یعنی جالینوس کا ماننا تھا کہ صحت اور مرض کے درمیان جو تقابل ہے وہ تقابل تضاد ہے، اس لیے صحت اور مرض کے درمیان ایک تیسری حالت نکل سکتی ہے۔ جبکہ ابن سینا کا نظریہ تھا، ابن سینا کا ماننا تھا صحت اور مرض کے درمیان جو تقابل ہے وہ ملکہ و عدم ملکہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے ان کا ماننا تھا کہ ان کے درمیان جو تقابل ہے وہ ملکہ و عدم ملکہ کا ہے، اس لیے ان کے نزدیک بدن انسان کی یا حالت انسان کی تیسری صورت نہیں نکلے گی، یا تو صحت ہوگا یا تو مرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو فرق سمجھنے کے لیے جو تقابل تضاد ہے یا ملکہ و عدم ملکہ ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ہم کو تقابل کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ بغیر تقابل کے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ بیس ہی تقابل ہے، یعنی تقابل کس کو کہتے ہیں، پھر تقابل کی جو قسمیں ہیں اس کو ہم جانیں گے، اس کے بعد یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی تقابل تضاد کیا ہوتا ہے اور ملکہ و عدم ملکہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں تقابل کی۔ تقابل یہ مقابلے سے جو ہم لوگ مقابلہ کی بات کرتے ہیں نا، مقابلہ، تو تقابل ہی مقابلہ سے بنا ہوا ہے۔ مقابلہ، تقابل، کسی 2 چیزوں کی باہمی مخالفت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی 2 چیزوں کا مقابلہ کیا جائے، مخالفت کی جائے، تو تقابل اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی 2 چیزیں ہوں ان کی باہمی مخالفت ہو، اور ایسی 2 چیزیں جو ایک وقت میں ایک جگہ ایک حیثیت سے جمع نہ ہوں تو اسے تقابل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقابل کی تعریف ہو جائے گی۔ تو ہم تقابل کی پھر اقسام کی بات کریں گے۔ تو تقابل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے تقابل تضاد، دوسرا ہوتا ہے تقابل تضائف، تیسرا ہوتا ہے تقابل ملکہ و عدم ملکہ، اور چوتھا ہوتا ہے تقابل ایجاب و سلب، ٹھیک ہے۔ تو تقابل آپ کو سمجھ میں آ گیا، تقابل کی تعریف آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے تعریف میں بتا دیا 2 چیزوں کی باہمی مخالفت کو کیا کہتے ہیں، تقابل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اب پہلی قسم کی ہم بات کریں گے تقابل تضاد، جس کو کس نے کہا تھا تقابل تضاد؟ جالینوس نے جو دیا تھا کہ مرض اور صحت کے درمیان جو تقابل ہے وہ کیا ہے، تضاد ہے۔ تو ہم تضاد کی بات کرتے ہیں۔ تضاد ہوتا کیا ہے؟ تضاد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جب 2 مخالف چیزیں وجودی ہوں، یعنی دونوں چیزیں پائی جائیں اور ایک چیز کو پہچاننے کا انحصار دوسرے پر نہ ہو، یعنی 2 چیزیں ہوں، دونوں پرجنس ہوں، دونوں وجود میں ہوں، اور ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوں، یعنی ان کے اندر ڈپینڈنسی نہیں ہے کہ کسی کی شناخت کسی کی بنیاد پہ ہو، ٹھیک ہے، اور دونوں ایک وقت میں جمع نہ ہو سکتی ہوں، تو اس قسم کے تقابل کو ہم تقابل تضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ دیا گیا سفیدی اور سیاہی، سفیدی بھی پایا جاتا ہے اور سیاہی بھی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں وجودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سفیدی جب ہوگی
تو سیاہی نہیں ہوگی، اور سیاہی ہوگی تو سفیدی نہیں ہوگی۔ یہی بتا رہا ہے سفیدی کی پہچان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ سیاہی سے ہی جب وہ کی جائے اس کی وہ کمپیریزن کی جائے تو سیاہی کہی جائے گی، یا سفیدی تب کہی جائے گی جب سیاہی موجود ہو۔ یعنی سیاہی اور سفیدی کا تعلق ایک دوسرے پہ پہچان کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کیا ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ کریکٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ماڈرن کے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ۔ تو جب دو مخالف چیزیں وجودی ہوں اور ایک چیز کو پہچاننے کا انحصار دوسرے پر نہ ہو اور دونوں ایک وقت میں جمع نہ ہو سکتے ہوں، تو اس قسم کے تقابل کو ہم لوگ تقابل تضاد کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے سفیدی اور سیاہی، سفیدی اور سیاہی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تقابل تضائف کی۔ تقابل تضائف میں بھی تعریف یہی ہے جب دو مخالف چیزیں وجودی ہوں، تضاد میں بھی دونوں وجودی ہوں گی، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ پہچان کے لیے جو تضائف میں ہوتا ہے ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، یعنی ایک کی پہچان دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، یعنی اگر ایک ہوگا تو دوسرے کو ہم بتا سکتے ہیں، ایک کے جاننے کے لیے دوسرے کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم تضائف کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، وجودی دونوں ہوں گی، چاہے تقابل تضاد کی بات کریں یا تقابل تضائف کی بات کریں، لیکن وجودی میں کیا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پہچاننے کے لیے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گے، لیکن یہ تضائف میں جو دونوں وجودی چیزیں ہیں ان کا پہچاننے پر ایک دوسرے پر ڈیپینڈنسی ہوگی، ایک کو پہچاننے کا انحصار دوسرے پر ہوگا، اسی کو ہم تقابل تضائف کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں باپ اور بیٹا۔ دیکھو باپ اور بیٹا دونوں وجودی ہیں، دونوں پائے جاتے ہیں، باپ بھی پایا جائے گا، بیٹا بھی پایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن باپ وہی کہلائے گا جس کا بیٹا ہو، اور بیٹا وہی کہلایا جائے گا جس کا باپ ہو، یعنی بیٹے کی شناخت کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے۔ کسی باپ کے ہم بیٹا کسی کو نہیں کہہ سکتے، یا کسی کے بیٹے کو کسی کو بیٹا ہم بغیر باپ ہوئے نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں، یعنی اپوزٹ ہوگا لیکن ڈیپینڈنسی ہوگی، اور تقابل تضاد میں کیا ہے، اپوزٹ ہے لیکن جو ہے ڈیپینڈنسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تقابل تضاد اور تقابل تضائف، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تقابل تضاد اور تضائف یعنی وجودی ان دونوں میں ہے، لیکن ایک کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ پہچاننے کے لیے منحصر ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ منحصر نہیں ہوتا۔ جو پہچاننے کے لیے ایک دوسرے پہ منحصر ہو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، تضائف، ٹھیک۔ ہمارا اگلا تقابل کا جو قسم ہے وہ تقابل کی قسم ہے تقابل ملکہ و عدم ملکہ۔ سب سے پہلے ہم ملکہ جان لیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کو جان پائیں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے۔ ملکہ ہوتا ہے جب کوئی چیز نامعلوم ہو، جس کے بارے میں معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں پتہ کرنے کی جو سورسز ہوتے ہیں، جو قوت ہوتی ہے، باطنی قوت، جس کے ذریعے اس کے بارے میں جو چیز ہے نہیں، معلوم نہیں جس کے بارے میں، اس کے بارے میں جو چیز پتہ کی جائے اسی کو کہتے ہیں ملکہ، ٹھیک ہے، یعنی نامعلوم شے کے حصول کے باطنی قوت کو ہم کیا کہتے ہیں، ملکہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تقابل ملکہ و عدم ملکہ کی، یعنی جب دو مخالف چیزوں میں سے ایک وجودی ہو اور دوسری عدمی ہو۔ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے تقابل تضاد اور تضائف میں دونوں وجودی مان رہے تھے، لیکن یہاں کیا ہوگا، ملکہ و عدم ملکہ میں ایک وجودی ہوگا اور دوسرا عدمی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ایک موجود ہوگا دوسرا ایبسنس ہوگا، ٹھیک ہے، اور عدمی میں وجودی کی قابلیت پائی جائے گی، یعنی جو چیز نہیں ہے اس کے اندر یہ قابلیت ہوگی کہ وہ وجود میں آ سکے، یعنی ایک وقت میں وجود ایک وجودی ہوگا، ایک موجود ہوگا اور دوسرا ایبسنس ہوگا، عدم ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو ایبسنس ہوگا اس کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ موجود ہو سکے، اسی کو ہم کہیں گے تقابل ملکہ و عدم ملکہ، یعنی جیسے بینائی اور نابینائی، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، ایک بینائی کیا ہوتی ہے، وجودی ہوتی ہے، روشنی آنکھ کی کا پایا جاتا ہے، اور نابینائی یعنی بینائی کے ایبسنس کو ہم کیا کہتے ہیں، نابینائی، یعنی وہ کیا ہے، عدمی ہے، لیکن نابینا شخص کیا ہو سکتا ہے، بینا ہو سکتا ہے، علاج کیا جائے تو نابینائی اس کے اندر بینائی واپس آ سکتی ہے، تو اس لیے اس طرح کے ہم تقابل کو کہتے ہیں ملکہ و عدم ملکہ، یعنی ایک وجودی ہو دوسرا آدمی ہو، اور آدمی کے اندر یہ قابلیت پائی جائے کہ وہ وجودی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جو بینائی اور نابینائی اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی اگر بینا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا، نابینا نہیں ہو سکتا، اگر آدمی نابینا ہے تو وہ بینا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن نابینا آدمی کے اندر بینائی آ سکتی ہے، ٹھیک، یعنی یہ جو آدمی ہے وہ بینائی اس کے اندر، آدمی کے اندر وجودی حالت پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا تقابل ملکہ و عدم ملکہ، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو تقابل کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے تقابل ایجاب و سلب۔ یہاں ایجاب اور سلب کو یوں سمجھ لیجیے، ایجاب کو ہم منفی کہتے ہیں اور سلب کو ہم کیا کہتے ہیں، ایجاب کو ہم مثبت کہتے ہیں اور سلب کو منفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی حساب سے آپ سمجھیے تو آسان ہو جائے گا سمجھنے میں۔ تو تقابل ایجاب و سلب کی تعریف پہلے سمجھ لیجیے کہ جب دو مخالف چیزوں میں سے ایک وجودی ہو دوسری عدمی ہو، یہ ملکہ و عدم ملکہ، ایجاب و سلب دونوں میں کیا ہے، وجودی ہوگی اور عدمی ہوگی، ایک وجودی ہوگی ایک عدمی ہوگی۔ ملکہ و عدم ملکہ میں کیا تھا کہ آدمی کے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ وجودی ہو سکے،
لیکن ایجاب و سلب میں جو ہوتا ہے وہ جو آدمی ہوتا ہے اس کے اندر یہ قابلیت نہیں پائی جاتی کہ وہ وجودی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تعریف ہو جائے گی جب دو مخالف چیزوں میں سے ایک وجودی ہو اور دوسری عدمی ہو، لیکن عدمی میں وجودی کی قابلیت نہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ انسان مثال کے طور پہ دیکھیں جیسے انسان اور غیر انسان۔ اب انسان اور غیر انسان دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ۔ ایک انسان کی بات کر رہے ہیں، ایک انسان نہیں ہے، غیر انسان، ٹھیک ہے۔ اب انسان کیا ہے؟ وجودی ہے۔ غیر انسان کسی کو بھی کچھ چیز کو جو نہیں ہے، انسان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم غیر انسان کہہ دیتے ہیں، لیکن اب غیر انسان کے اندر یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ انسان بن جائے، ٹھیک ہے۔ غیر انسان میں جیسے ہم مان لیجیے پتھر کا مثال لے لیں انسان کے اس میں، تو کیا پتھر انسان بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، تو اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ وجودی بن سکے۔ تو یہ ملکہ اور ایجاب و سلب میں یہی فرق ہے، یعنی ایک کے اندر یہ قابلیت ہوتی ہے کہ آدمی وجودی بن جائے، اور ایجاب و سلب میں آدمی وجودی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چاروں ہم نے تقابل کی جب قسمیں پڑھ لیں تو ان قسموں کے بعد اب ہم نے تقابل کو اچھے سے سمجھ لیجیے کہ تقابل کس کو کہتے ہیں۔ تقابل کی جو قسمیں تھیں ہم نے چاروں قسموں کو پڑھا، ٹھیک ہے، جس میں تضاد پڑھا، ملکہ و عدم پڑھا، عدم ملکہ پڑھا، تضعیف پڑھا اور ایجاب و سلب پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جالینوس اور شیخ کے نظریوں کو دیکھتے ہیں۔ جالینوس نے کیا کہا تھا تقابل کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جالینوس کا جو نظریہ تھا، جالینوس صحت و مرض کے درمیان جو مانتا تھا وہ تضاد مانتا تھا تقابل کو، ٹھیک ہے، یعنی جالینوس صحت و مرض میں تقابل تضاد مانتا تھا۔ گویا اس کے خیال کے مطابق صحت اور مرض دونوں وجودی ہیں۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا تضاد کی تعریف میں کہ اس میں دونوں وجودی ہیں، تو جالینوس کا ماننا تھا کہ صحت اور مرض کیا ہوں گے؟ دونوں وجودی ہوں گے، دونوں پائے جاتے ہیں، جیسے سیاہی اور سفیدی مثال کے طور پہ دونوں وجودی ہوتے ہیں، سیاہی بھی پائی جاتی ہے اور سفیدی بھی۔ ایسی صورت میں درمیان میں ایک تیسری صورت کا نکلنا ممکن ہے، یعنی کوئی چیز نہ پوری طرح سے سفید ہو اور نہ ہی پوری طرح سے سیاہ ہو۔ اب جیسے سیاہی اور سفیدی پائی جاتی ہے، ٹھیک، اب سیاہی اور سفیدی دونوں وجودی ہیں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ سفید نہ ہو اور کالی بھی نہ ہو، تو درمیان کی تیسری شکل بن جائے گی، تیسری کلر، تیسری رنگت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے صحت اور مرض بھی ہے، صحت اور مرض انہوں نے دونوں کو وجودی مانا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص پوری طریقے سے صحت مند نہ ہو اور پورے طریقے سے مریض نہ ہو، تو انہی تیسری درمیان کو، تیسری حالت کو انہوں نے حالت ثالثہ کہا، یا اسی کو لا صحت لا مرض قرار دیا۔ تو اس طریقے سے جالینوس کا جو نظریہ تھا ان کا ماننا تھا کہ صحت و مرض میں تقابل تضاد ہے، گویا اس کے خیال کے مطابق صحت اور مرض دونوں وجودی چیزیں ہیں، جیسے سیاہی اور سفیدی۔ ایسی صورت میں درمیان میں ایک تیسری صورت کا نکلنا ممکن ہے، یعنی کوئی چیز نہ پوری طرح سے سفید ہو اور نہ ہی پوری طرح سے سیاہ ہو، بلکہ درمیان میں کوئی رنگ لیے ہو۔ اس طرح سے صحت اور مرض کے درمیان میں ایک تیسری صورت نکل سکتی ہے، جس میں نہ پورے طور پر صحت ہے اور نہ ہی پورے طور پر مرض ہوتا ہے، جسے ہم حالت ثالثہ کہتے ہیں۔ اس حساب سے جالینوس کے نزدیک بدن انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ باتیں سمجھ گئی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے جو تضاد مانا ہے، انہوں نے بس مان لیا ہے کہ صحت اور مرض دونوں کیا ہیں؟ موجود ہیں، ایک وقت میں پائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے تیسری صورت بن سکتی ہے کہ درمیان کی حالت۔ لیکن شیخ کا جو نظریہ تھا، شیخ نے صحت اور مرض میں ملکہ و عدم ملکہ کا تقابل مانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ صحت وجودی ہے اور مرض کیا ہے؟ عدم کا نام ہے صحت کے، یعنی جب صحت نہیں موجود ہے اسی کا نام مرض مانا، یعنی صحت کی غیر موجودگی کا نام انہوں نے مرض قرار دیا۔ تو یہ انہوں نے صحت کو موجود مانا، وجودی مانا، اور مرض کو عدم مانا تھا۔ تو جب مرض نہیں ہوگا تو صحت ہوگا، اور جب صحت ہوگا تو مرض نہیں ہوگا، یہ حالت انہوں نے بیان کی۔ اسی لیے دوسری صورت کوئی تیسری بن نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے شیخ کے نظریے کے مطابق جو ہے ان کے نزدیک بدن کی صرف 2 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی مریض ہوگا، یعنی اس جسم کے اندر مرض ہوگا، یا تو آدمی جو ہے صحت مند ہوگا، آدمی تندرست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلی بات تھی جو ان کے اس کے تکرار کی، وہ ایک یہ تھی کہ انہوں نے تقابل الگ الگ مانا تھا۔ انہوں نے تقابل صحت اور مرض کے درمیان جو تقابل ہے انہوں نے جو ہے ملکہ و عدم ملکہ مانا ایک نے، اور ایک نے تضاد مانا۔ اب انہوں نے تعریف بھی الگ الگ کی ہے، اس بنیاد پہ بھی بدن کی صورتیں 2 یا 3 ہو سکتی ہیں۔ اب جب صحت اور مرض کی تعریف کی بات کریں تو حالت بدن کے تعداد کے متعلق شیخ اور جالینوس کے اختلاف کی دوسری وجہ صحت اور مرض کی تعریف بھی ہے۔ اب جالینوس نے کیسے صحت کی تعریف کی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے۔ تو جالینوس کے نزدیک صحت کی تعریف یہ ہے کہ وہ طبعی حالت جس کی وجہ سے بدن انسانی کے تمام جسمانی افعال صحیح و صادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تمام کی قید لگائی ہوئی ہے، یعنی جسم کے سبھی افعال، تمام افعال صحیح و صادر ہوں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ صحت۔
اور اگر اس کے برخلاف مرض ہو گئے طبعی حالت ہے جس کے موجودگی میں بدن کے تمام افعال بگڑ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ تیسری حالت بھی نکل سکتی ہے جس میں بدن کے کچھ افعال تو ٹھیک ہوں اور کچھ افعال درست نہ ہوں۔ اسی تیسری حالت کو حالت ثالثہ یا لا صحت لا مرض کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شیخ الرئیس نے جو تعریف کی ہے انہوں نے صحت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ صحت وہ حالت ہے جس کی وجہ سے بدن کے افعال صادر ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، اور مرض وہ حالت ہے جس کی وجہ سے بدن کے افعال بگڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے جالینوس کی طرح تمام کی قید نہیں لگائی ہے۔ جالینوس نے کیا کہا ہے، جب تمام جسم کے تمام افعال صحیح ہوں یا تمام افعال بگڑ جائیں تب اس کو صحت یا مرض کہا ہے۔ انہوں نے تمام نہیں کہا بلکہ صرف کہا بدن کے افعال صحیح ہیں تو اسے صحت، اور بدن کے افعال بگڑ جائیں تو اسے مرض کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، صحت اور مرض کے درمیان کوئی تیسری حالت نکلنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے شیخ الرئیس کے نزدیک صرف بدن کی 2 صورتیں ہوں گی اور جالینوس کے نزدیک 3 صورتیں ہو جائیں گی۔ اب آپ کو سمرائز کر کے یہ بتا دیں کہ تقابل تضاد کی وجہ سے جالینوس نے جو بتایا بدن کی تیسری صورت بن سکتی تھی، اس لیے انہوں نے حالت ثالثہ بیان کیا، اور اپنی تعریف کے مطابق انہوں نے تمام کی قید لگائی تھی، یعنی تمام افعال جب درست ہوں گے تبھی انہوں نے صحت مند مانا، اور تمام افعال جب بگڑیں گے تبھی انہوں نے مریض مانا۔ تو اس لیے تیسری صورت یہاں پیدا ہو سکتی ہے کہ کچھ افعال صحیح ہوں کچھ بگڑے ہوں تو بدن کی تیسری حالت بھی بن سکتی ہے۔ جبکہ شیخ الرئیس نے جو ہے ملکہ بعد میں ملکہ مانا، یعنی یا تو مرض ہوگا، مرض کے غیر موجودگی کا نام انہوں نے صحت مانا، یا صحت کی غیر موجودگی کا نام مرض مانا، تو ایک ہی موجود ہوگا۔ تو اس حساب سے صرف 2 ہی صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو صحت یا تو مرض، اب دوسری صورت وہاں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تعریف کے اعتبار سے انہوں نے بتایا بدن کے افعال صحیح ہوں تو ٹھیک ہے، بگڑے ہوئے ہیں تو بیماری، تو صحیح ہیں اگر تو آدمی صحت مند، اور بگڑ گئے ہیں کوئی بھی افعال بگڑ گیا تو انہوں نے مرض تسلیم کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں مرض اور صحت کی تعریف آپ نے جان لی۔ بدن کی 2 صورتیں جو ہم لوگ 2 حالتیں پڑھتے ہیں وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، مرض اور صحت۔ ٹھیک ہے، اب تیسری جو صورت تھی جو جالینوس نے تیسری صورت پیدا کی اس کو انہوں نے نام دیا تھا حالت ثالثہ۔ تو آپ سے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے لا صحت والا مرض کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں حالت ثالثہ کو۔ آپ سے آپشن میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، کچھ بھی دیا جائے گا۔ تو لا صحت والا مرض، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، نہ تو مرض ہو نہ ہی صحت ہو، اسی کو کہتے ہیں حالت ثالثہ، یعنی وہ حالت جس میں نہ پوری طرح سے صحت ہو اور نہ ہی پوری طرح سے مرض ہو، اس کو نہ تندرستی میں شمار کیا جا سکے اور نہ ہی بیماری میں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے حالت ثالثہ کو کچھ اس کی مثالیں، کچھ اس کی صورتیں دیکھ لیجیے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ بدن میں نہ تو پوری طرح سے صحت ہو اور نہ ہی پوری طرح سے مرض ہو، یعنی بدن جو انسان کا بدن انسانی ہے وہ پوری طریقے سے صحت مند بھی نہ ہو اور نہ ہی پوری طریقے سے اس میں مرض واقع ہو۔ جیسے کہ بوڑھوں میں کیا ہوتا ہے بھائی، افعال ان کے قوہ کمزور ہو جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے صحت مند بھی نہیں ہوتے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ جس کا افعال قوہ کمزور ہو جائیں وہ اس کو مریض کہہ دیا جائے، تو یہ حالت ثالثہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بچوں میں کیا ہوتی ہے، امیونٹی ویک ہوتی ہے تو اس کی بھی یہی حالت ہے کہ ان کی قوہ کمزور ہوتی ہے، امیونٹی ویک ہوتی ہے، تو وہ بھی حالت ثالثہ میں ہوتے ہیں۔ یا کمزور آدمی، کوئی دبلا پتلا آدمی کمزور آدمی ہے تو بھی مریض بھی نہیں ہے اور صحت مند بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم حالت ثالثہ میں شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت جو حالت ثالثہ کی بنے گی وہ یہ بنے گی کہ بدن میں نہ تو پوری طرح سے صحت ہو اور نہ ہی پوری طرح سے مرض ہو۔ اس کی ایک دوسری صورت بنتی ہے کہ صحت اور مرض دونوں مختلف اوقات میں ظاہر ہوں، یعنی الگ الگ ٹائم میں صحت جس وقت موجود ہو اس وقت مرض نہیں ہے، لیکن کسی وقت مرض موجود ہے تو اس سمے صحت معدوم ہو جائے گی۔ تو صحت اور مرض دونوں الگ الگ موقع پہ ہوں۔ جیسے کوئی شخص کسی خاص موسم میں تندرست رہتا ہے اور کسی موسم میں بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، وہ انسان حالت ثالثہ میں ہے۔ جیسے ضیق النفس کا مریض گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، وہ تندرست رہتا ہے، اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن سردی آتے ہی اس کو استھما کا اٹیک آنے لگتا ہے، تو یہ سانس کی دقت ہونے لگتی ہے، تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے وہاں۔ تو اب یہ کیا ہے، وہ انسان کس حالت میں ہے، یہ حالت ثالثہ میں ہے، یعنی ایک خاص موسم میں تندرست رہ رہا ہے، ایک خاص موسم میں بیمار ہو جا رہا ہے، پھر خاص موسم میں تندرست ہو جا رہا ہے، خاص موسم میں بیمار ہو جا رہا ہے، تو یہ اس کی بدن کی جو حالت ہے اس سمے کیا ہے، حالت ثالثہ میں، نہ وہ صحت مند ہے پوری طریقے سے اور نہ ہی مرض ہے۔ اب یہاں ایک کوشچن ہو سکتا ہے، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت پر ہر شخص بیمار ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے ہر شخص کو حالت ثالثہ میں شمار کرنا چاہیے، جیسے میں نے کہا نا ایک وقت میں صحت مند اور ایک وقت میں بیمار۔ تو یہاں سوال یہی پیدا ہوگا نا کہ ہر انسان ایسا ہوتا ہے، کبھی صحت مند رہتا ہے کبھی بیمار رہتا ہے، تو ہر انسان کو حالت ثالثہ میں شمار کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جالینوس کی مراد یہ ہے
کہ اس شخص کے اندر مرض کی پیدا ہونے کی استعداد ہوتی ہے، جو ہی مرض کے موافق موسم آتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ہم آج کوئی بیماری ہو رہی ہے، پھر کبھی کوئی دوسری بیماری ہو جا رہی ہے، کبھی تیسری بیماری ہو جا رہی ہے، تب ہم اسے حالت ثالثہ والی صورت میں نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے کوئی ایک مرض ہے، وہ مرض ایک موسم میں صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ مرض ایک موسم پاتا ہے، پھر اس کو ہو جاتا ہے۔ یعنی اس انسان کے اندر ایسی استعداد ہے، اس کے اندر ایبلٹی ہے کہ وہ جب موسم پاتا ہے اس کے موافق تو اس کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ انسان حالت ثالثہ میں ہوتا ہے۔ یعنی اس انسان کے اندر استعداد ہے مرض پیدا ہونے کی، باقی ہے، تبھی تو موسم پایا موافق تو بیمار ہو گیا، اور جیسے ہی غیر موافق موسم آیا صحت مند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آپ کا جو ایک کویشچن بنتا ہے کہ ہر انسان حالت ثالثہ میں ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، الگ الگ مختلف اوقات کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آدمی پرون ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کھانسی جیسے آ جایا، پھر کسی موسم میں ہم کو بخار ہو گیا، کسی موسم میں نزلہ ہو گیا، تو ہم حالت ثالثہ میں نہیں۔ لیکن جیسے ہم ضیق النفس ہے، صرف ہمیں سردیوں میں ضیق النفس ہو رہا ہے، پورے سال ہم صحیح رہتے ہیں، پھر ضیق النفس ہی ہو رہا ہے، کوئی دوسرا مرض نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، تب ہم اس کو حالت ثالثہ میں شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور حالت ثالثہ کی تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صحت اور مرض ایک ہی وقت میں اکٹھا ہو جائے۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ صحت اور مرض کیا ہوں، بدن پوری طریقے سے نہ صحت مند ہو اور نہ ہی پوری طریقے سے مریض ہو، تو حالت ثالثہ ہوگا۔ دوسری بتائیں گے صحت اور مرض دونوں مختلف اوقات میں ہوں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صحت اور مرض ایک ہی وقت میں اکٹھا ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی دو صورتیں بنیں گی، ایک تو صحت اور مرض الگ الگ اعضاء میں ہوں، دوسرے صحت اور مرض ایک ہی اعضاء میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب صحت اور مرض ایک الگ الگ اعضاء میں ہوتے ہیں، جیسا کہ اندھوں میں، تو اب ایسے صورت میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پورا بدن تو صحیح ہے، لیکن آنکھ کی بینائی اس کی جا چکی ہے، آنکھ کی روشنی نہیں صحیح ہے، تو اب آنکھ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک اعضاء آنکھ ہے وہ بیمار ہے، بقیہ پورا جسم اور جسم کے اعضاء تندرست ہیں، تو ایسی حالت میں آدمی انسان حالت ثالثہ میں ہوگا۔ اب کسی اندھے آدمی کو ہم نہیں کہیں گے مریض ہے، ان جنرل میں کسی کو ایسا نہیں کہا جاتا نا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں مریض ہے اور صحت مند بھی ہے، حالت ثالثہ میں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ ایک وقت میں اکٹھا ہونے کی صحت اور مرض، کہ صحت اور مرض ایک ہی اعضاء میں ہو جائے۔ ابھی میں نے بتایا الگ الگ اعضاء، یعنی آنکھ بیمار ہے، پورا جسم صحیح ہے، لیکن صحت اور مرض کیا ہو، کبھی کبھی ایک ہی اعضاء میں ہو۔ اب اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے صحت اور مرض دور کی دو جنسوں میں جمع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مرض کوئی شخص جو ہے مزاج کے اعتبار سے تندرست ہو لیکن ترکیب کے اعتبار سے بیمار ہو، جیسے میں نے بتایا نا دور کی جنس، مرض کی ہم نے جو جنسیں پڑھی، سوئے مزاج، سوئے ترکیب، تفرق سال۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے اندر ایسا ہو کہ ایک اعضاء میں، ٹھیک ہے، وہ سوئے مزاج اس کے نہ ہو گیا ہو لیکن ترکیب اور تفرق سال نہ ہو، ترکیب کے اعتبار سے بہتر ہو، یعنی مرض کی کسی ایک جنس میں وہ مریض ہو اور باقی دو جنس ہیں اس کی صحت مند ہو، یعنی اسے مرض مفرد ہوا ہو اسی اعضاء میں، بس یوں سمجھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم بات کریں فربہی کی۔ ٹھیک ہے، فربہی میں کیا ہوتا ہے، آدمی مزاج کے اعتبار سے درست ہوتا ہے لیکن ترکیب کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، بھائی موٹاپا اس کو زیادتی ہے، تو یہاں پہ مقدار جو ہے اس کی بڑی ہوئی ہے فربہی میں۔ ٹھیک، اسی طریقے سے دوسرا مثال صحت اور مرض ایک ہی اعضاء کی، جو دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ صحت اور مرض قریب کے دو جنسوں میں جمع ہوں، یعنی اب جو ہے ایک قریب کی جو جنس ہیں انہی میں سے کوئی مرض ہو، جیسے ہم نے پڑھا سوئے مزاج، سوئے ترکیب، تفرق سالی، الگ الگ جنس ہیں۔ اب پھر ہم سوئے ترکیب میں پڑھتے ہیں مرض خلقت، مرض مزاج، مرض عدد، مرض وضع وغیرہ، تو اب ایسے مرض جو سوئے ترکیب سے ہوں لیکن کیا ہوں، ایک مقدار سے ہو یا کوئی ایک عدد سے ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں انگلیوں کا 6 ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اب اس آدمی کی بات کریں گے تو مقدار کے اعتبار سے کیا آدمی تندرست اور عدد کے اعتبار سے بیمار ہے، بھائی ہاتھ اس کے صحیح ہے، یعنی ہاتھ نہ پتلا ہے نہ موٹا ہے، انگلیاں نہ موٹی ہیں نہ پتلی ہیں، لیکن انگلیوں کی تعداد کیا ہو گئی، زیادہ ہو گئی۔ اب یہ مقدار کے اعتبار سے وہ تندرست ہے، یعنی سوئے ترکیب جو ہے اس میں عدد گڑبڑ ہے، بقیہ مقدار وغیرہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو 6 انگلیوں کی مثال کیا ہو گئی، یہ عدد میں زیادتی ہو گئی، اس لیے یہ سوئے ترکیب کے عدد والی قسم میں آتا ہے لیکن اس میں مقدار کے اعتبار سے تندرست ہے۔ تو صحت اور مرض کی جو ایک ہی اعضاء میں ہوں ان کی دو صورتیں بن رہی ہیں، ایک صحت اور مرض دور کی جنسوں میں جمع ہوں، جیسے کوئی آدمی موٹا ہو یعنی اس کو مزاج کے اعتبار سے درست ہو، ترکیب کے اعتبار سے غلط ہو، اور ایک آدمی صحت اور مرض قریب کے دو جنسوں میں جمع ہو، یعنی قریب کے جنس سے جمع ہو، یعنی سوئے ترکیب سے ہوں، سوئے ترکیب سے مزاج اس کا مقدار صحیح ہو، عدد گڑبڑ ہو، عدد صحیح ہو، مقدار گڑبڑ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی حالت ثالثہ کی صورتیں۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جو
اس ٹاپک سے ہمارے پریویس ایگزام میں IPGT کے یا PG کے ایگزام میں کویشچن پوچھے گئے ہیں اب تک کے، ان کی بات کرتے ہیں، ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا کویشچن AMU میں پوچھا گیا تھا 2006 میں کہ حالت ثالثہ کا نظریہ کس حکیم کا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اب آپ آرام سے آنسر کر سکتے ہیں۔ حالت ثالثہ یا حالات لامرد جس کو کہتے ہیں، یہ نظریہ جالینوس نے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا کویشچن ہمارا تھا وہ تھا DU کا، 2009 میں پوچھا گیا کویشچن ہے PG کا، حالت ثالثہ از افرمڈ بائی، کس نے دیا تھا؟ تو پھر وہی ہے آنسر، جالینوس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا کویشچن پوچھا گیا تھا وچ کنڈیشن لا صحت لامرض ان وچ، اس میں جو آپشن دیے ہوئے ہیں کہ لا صحت لامرض کون سی کنڈیشن، ابھی میں نے بتایا تھا حالت رابعہ ثالثہ سامنا کر کے اس طرح سے سوال آتا ہے، اسی طریقے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ DU 2009 کا سوال ہے۔ حالت ثالثہ، حالت ثانیہ، حالت خامسہ، دیکھو حالت ثالثہ 3 کو کہتے ہیں، حالت ثانیہ 2 کو کہتے ہیں، خامسہ 5 کو کہتے ہیں، اربعہ 4 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری حالت کو کہتے ہیں، یعنی حالت ثالثہ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے فرسٹ۔ پھر اگلا کویشچن نیم کا 2009 کا کویشچن ہے، جس میں پوچھا گیا ہے دا انٹرمیڈیٹ اسٹیج آف دا باڈی، یعنی حالت ثالثہ واز ڈسکرائبڈ بائی، یہ جالینوس نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا کویشچن ہمارا ہے AMU 2010 میں پوچھا گیا سوال ہے صحت و مرض میں ملکہ و عدم ملکہ کا تعلق ہے، یہ جو ہے ملکہ و عدم ملکہ بھی میں نے بتایا تھا ابن سینا نے، ویسے بھی یاد کر لو، شیخ الرئیس کا نام بڑا ہے، شیخ الرئیس ابو علی سینا، اور جالینوس کا نام چھوٹا ہے، تو چھوٹا والا تضاد، بڑا والا ملکہ و عدم ملکہ، تضاد دیا جالینوس، اور تضاد میں اگر ہندی سے دیکھا جائے جا آتا ہے، جالینوس میں جا آتا ہے، تو کنفیوژن نہیں ہوگا، تو تضاد جالینوس نے دیا، ملکہ و عدم ملکہ ابن سینا نے دیا۔ اب ہم بات کریں گے 2000 یا IPGT 17 کا کویشچن ہے ہو پرپوز دا کانسیپٹ آف تقابل تضاد ان احوال بدن۔ اب احوال بدن میں تقابل تضاد کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ ابھی میں نے بتایا تقابل تضاد جالینوس نے، جا سے جالینوس، جا سے جاد، ٹھیک ہے، تضاد۔ پھر لاسٹ کویشچن ہمارا ابھی 2022 کا ریسنٹ کا کویشچن ہے، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، لوگ 2 ہی چیز یاد کیے رہتے ہیں، تقابل تضاد، ملکہ و عدم ملکہ، کھٹ سے آنسر 2 کر دیتے ہیں، لیکن تقابل کی ابھی میں نے بتایا آپ کو ڈیٹیل میں 4 قسمیں ہوتی ہیں، تقابل تضاد، اس کے بعد تقابل تضائف، ملکہ و عدم ملکہ، ایجاب و سلب، تو یہاں آنسر 4 ہو جائے گا B، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو جو ہے سمجھ میں بھی آیا ہوگا اچھے سے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، فارورڈ کریں لوگوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم۔